ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے تھے روح کے اوپر، آئیے اس پر مزید گفتگو کرتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو روحانیات یا روحانی علم ہے، اس کا تعلق بھی اسی روح سے ہے؟ جی بالکل بالکل، ہم نے اپنے پروگرام کے آغاز میں کہا کہ لفظ روح اسی لیے بڑی پیچیدہ ہے کہ اس نے ایک ایسی برانچ آف کہ مذہب روحانیات کا تو نام ہے، ٹھیک ہے، اس کو تو انکار ہی ممکن نہیں۔ صحیح۔ تو یہ جو روح کا اس کے ساتھ تعلق ہے، یہ جو خدا کے ساتھ اس کی ساتھ ایک آپ کہہ لیں کہ انسان کا جو رشتہ جڑتا ہے جا کے، یہ روح کے ذریعے ہے۔ اور اس میں جو روحانیات ہے، دراصل روحانیات جو ہے وہ ہے، اس کو میں دو حصوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ہے روحانیات یہ کہ عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ جو پہلے ریلیجنز میں تھا، شاید میں پھر کہوں گا کیونکہ ہم رہے ہیں ہندوستان میں، اچھا، تو ہندوستان میں ہندوؤں کا اثر اور ان کی تعلیمات کا اثر ہم پر بھی ہے، جیسے کہ ہم نے اسلام نے بہت گہرا اثر کیا ہندوازم پر۔ جن کے 64 کروڑ خدا تھے، وہ اس کو کرتے 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 انہوں نے بیچاروں نے لاکھوں تک لے آئے، اور وہ لاکھوں سے کرتے 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 آخر کار ان کے ہاں بھی وہ آپ کہنے کہ ایک تصوف کی شکل وہاں اٹھی، اور شنکراچاریہ جیسا ایک بڑا ان کے ہاں نام پیدا ہوا، جنہوں نے ہندوازم کو آپ سمجھ لیں کہ اس کے اندر تصوف لے آئے اور یہ کہا کہ اصل خدا ایک ہے۔ یہ تو ویسے ہم نے، کیونکہ میرا خیر اپنا نالج اتنا ویداس کا نہیں تھا، ہم نے ذاکر نائک صاحب کو سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ وید میں تو یہ کہا گیا کہ خدا ایک ہے، ایک ہے، ایک ہے، اور اس جیسا کوئی نہیں۔ اور اس کو ہندوؤں میں دو طرح کی یہ نالج ہے، ایک وہ جو خدا کو ایک شکل میں دیکھتے ہیں وحدانیت میں، وہ اسلام کے بہت قریب ہے، اور دوسرا وہ جو دیکھتے ہیں کہ جب موجودات میں وہ چیزوں میں ڈھل کے گیا تو پھر اس کے اندر پولیتھیزم آ گیا کہ وہ مختلف خداؤں کو پوجنے لگ پڑے، وہ شکتی میں ڈھلا، وہ کالی دیوی میں ڈھلا، آگے اس کے سارا کچھ جو مسئلے ہیں۔ اچھا، اب ہم کر رہے تھے، اب بات ہم اس پہ کر رہے ہیں کہ ان کا روحانیت کے ساتھ تعلق ہے۔ تو اصل میں روحانیت کی میں کہہ رہا تھا دو حصے ہیں، ایک ہے خدا، اسلام ہے خدا کی رضا کو پہچاننا، خدا کا جو مدعا ہے ہمیں کس لیے بھیجا ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں قرآن شریف میں آپ کو کہیں نہیں لکھا ہوا ملے گا خدا کو تلاش کرو، ٹھیک ہے، میں جو کہتا ہوں کرو۔ اوکے، سارے قرآن کا مدعا یہ خدا کا حکم مانو، آپ کہیں نہیں دیکھیں گے خدا، اور خدا کی رضا کیسے ملے گی؟ اس کا حکم ماننے سے۔ پیک یہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنی جانوں کو سودا کر لیتے ہیں خدا کے ساتھ جنت کے بدلے میں، وہ ہے پیک کہ اب ہمارا سب تن من دھن قربان ہے، سب کچھ۔ وہاں جا کر ہم جو ہے وہ اسلام کا جو ہے نا، وہ یہ ہے کہ خدا کو اس طرح محسوس کرو، جو حدیث ہے کہ اپنی عبادت کرتے وقت کہ تم یہ محسوس کرو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، یا کم از کم یہ ضرور محسوس کرو کہ خدا تم کو دیکھ رہا ہے۔ اسے اسلام میں کہا گیا احسان۔ اچھا، عبادت میں احسان کا درجہ، جب آپ یہ یقین کر لیتے ہیں کہ آپ خدا کو دیکھ رہے ہیں تو اس قرب کی کیا کیفیت ہوگی۔ لیکن یہاں آ کر وہ اس لیے کہ عبادات کے اندر خشوع خضوع اور وہ طاقت خدا سے آپ لے سکیں جو آ کے اس دنیا میں کام کرنے ہیں۔ مسلمانوں سے کہا جاتا ہے مسلمانوں کے بارے میں کہ دن کو گھوڑوں پہ اور رات کو وہ سجدہ گزار ہوتے تھے، وہ سجدوں سے وہ طاقت حاصل کرتے تھے جس کے ذریعے وہ دنیا فتح کرنے نکلے تھے۔ ٹھیک۔ اب لیکن جو دوسرے مذاہب میں یا دوسری تعلیمات میں، وہاں نا خدا کی تلاش کے لیے دنیا چھوڑ دو۔ ہندوازم میں بالغ کی سٹیج گزار دیں آپ، اس کے بعد وہ آپ جو ودیا ہے، اس کے بعد آپ نے گرہستی اور اس کے بعد سنیاس لے کے اب دنیا چھوڑ دیں۔ بدھازم میں یہ ہے، اور جو پلاٹینس کی تھیوری ہے تصوف کے پہلے بہت زیادہ، اب تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت احسان کیا ہمارے بزرگوں نے، میں اس ہمارے ہاں خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں علامہ اقبال نے بہت احسان کیا کہ تصوف کے جو وہ رستے بگڑ رہے تھے تھوڑے بہت، اس کو واپس اپنی اصلی شکل میں لائے ہم، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ بھئی اگر آپ کے سلسلے جا کے سمجھتے ہیں کہ ہمارے سلسلے حضرت علی سے ملتے ہیں، امام حسین سے ملتے ہیں، یہ کون سی تصوف ہے کہ جو پھر کربلا سے بچ کے گزر جائے گی، جو تبوک سے بچ کے نکل جائے گی؟ ٹھیک ہے، وہ پھر اس میں حسینیت تو نہیں ہے، اس میں پھر وہ آپ کہہ لیں کہ اویسیت تو نہیں ہے، اس میں پھر ابو بکریت تو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر تو آپ کا تصوف جو ہے عمل سے علیحدہ ہو گیا تو وہ اسلامی تصوف نہیں ہے۔ اچھا، اور یہی روحانیت کی وہ سائٹ جس سے روح کا یہ تعلق ہے،
ہمارے ہاں روح جو ہے وہ اسلام انسان کو خدا کے آگے جھکانا سکھاتی ہے. وہ خدا کے حکم کو دنیا پہ اپنے آپ پہ نافذ کرو، دنیا پہ نافذ کرو. ٹھیک ہے. اسلام یہ ہے. اب دوسری جگہوں پہ اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام سے پہلے ہو سکتا ہے اس کی ضرورت ہو اور کسی ریلیجن میں یہ کہا گیا ہو، لیکن روحانیت کی وہ شکل ہمارے ہاں ناپسندیدہ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہیں ایک بات سامنے آتی ہے، یہ جو میڈیٹیشن کرتے ہیں یہ بیسیکلی کیا چیز ہوگی پھر؟ اچھا میڈیٹیشن بھی اب آپ نے آج بڑے وہ اہم سوال کیے. میڈیٹیشن جو ہے نا یہ ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ سیلف پرسیو کرنا ہے، سبٹل نالج. سبٹل نالج یہ ہے جسے ہم لطیف علم کہتے ہیں. اچھا. اور اس کے لیے وہ خاص لفظ استعمال ہوتا ہے ہمارے ہاں بھی، لطائف. آپ کو یاد ہے 6 لطائف ہیں، وہ قلبی، روحی، سری، خفی، اخفا. یہ 5 تو ہمارے ہاں بہت مشہور ہیں نقش بندیہ سلسلے میں. ٹھیک ہے. اب ان میں کیا ہے، اچھا اس کا ذرا سا ہم ٹریس کرتے جائیں. اب وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کا ایک جب جو ہے لطیفہ جاگا تو وہ آپ کا ایک رستہ کھل گیا، اس کا ایک خاص مقام ہے. پھر آپ نے جب قلبی سے سری پہ جاتے ہیں، روحی پہ جاتے ہیں، پھر ان کے خاص پوائنٹس ہیں. اچھا مزیدار بات یہ ہے کہ میں ان ساری ان چیزوں کے ساتھ نہایت تقدس کے ساتھ، نہایت احترام کے ساتھ، اس کا اپنا رول ہے. دیکھیں سول صرف مسلمانوں میں نہیں تھی، سول مسلمانوں سے پہلے بھی لوگوں میں تھی، ہندوؤں میں بھی ہے، سب میں ہے. وہ کوئی جانور تو نہیں ہے، خدا کی مخلوق ہیں. وہ بھی اپنے اندر سول کو محسوس کرتے تھے. اور یہ طریقے بڑے حیرت انگیز مماثلت رکھتے ہیں ہندوؤں کے چکرا کے ساتھ. ٹھیک ہے. جو اسلام کے آنے سے پہلے اگر آپ ہندوؤں کا دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ 3 ندیاں ہیں اور 5 چکرا ہیں. صحیح. اور وہ ندی جو ہے وہ یہاں سے شروع ہو کے آتی ہے نیچے یہاں تک، اور اس کے اندر جو انسانی طاقت ہے، انرجی ہے، وہ 5 حصوں میں آ کے ٹھیک ہے اس میں بیٹھ جاتی ہے. اور ان 5 حصوں کے انہوں نے بھی نام رکھے ہوئے ہیں. حیرت انگیز ہے جب آپ لطائف کی جگہ دیکھتے ہیں اور ہندوؤں کے چکرا کی جگہ دیکھتے ہیں تو وہ عجیب مماثلت رکھتے ہیں. اچھا. اس کا مطلب ہے کہ سول کو اویک کرنے کا یا سول کی طرف جانے کا یہ جو رستہ ہے یہ اسلامی نہیں، لیکن یہ نہیں میں کہتا غلط ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ روح کی تلاش یا اطمینان کی تلاش یا خدا کی تلاش تو ہر مذہب میں لوگوں کو رہی ہوگی، لیکن اس کے لیے انہوں نے فزیکل رستے ڈھونڈے. صحیح. اب ہمارے ہاں یہ ہوا کہ اس میں ذکر شامل کر دیا، ادھر بھی ذکر تھے. دیکھیں نا اوم، وہ یہ کہتے ہیں لفظ جو کائنات کو بنانے کے لیے ہندو کہتے ہیں کہ لفظ جو تھا جیسے ہم تو کہتے ہیں کن ہے، وہ کہتے ہیں اوم ہے. ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ اسلامی اوریجن نہیں ہے اس میں. صحیح. یہ میں صاف کہہ دوں، لیکن یہ نہیں میں کہتا کہ یہ بھئی غلط ہے. آپ کی سول کو زندہ کرنے کے لیے، آپ کی توجہ خدا کی طرف لے جانے کے لیے یہ جو آپ نے میڈیٹیشن کہی ہے نا، یہ ہمارے ہاں جو میڈیٹیشن مسلمانوں کی ہے وہ اصل میڈیٹیشن جہاد ہے. کیسے؟ مسلمانوں کے ہاں جو ہے وہ ریاضت اور میڈیٹیشن بھی جو ہے وہ بھی عمل کے ذریعے آتی ہے. اچھا. آپ اگر جہاد کے رستے پہ چلتے ہیں تو دیکھیں نا، آپ نے میڈیٹیشن میں کیا کرنا ہے، دنیا کو ترک کرنا ہے، خواہشات کو ترک کرنا ہے. اب آپ کا جو وقت دوسرے لوگوں میں بیتنا ہے، آپ نے تنہائی میں گزارنا ہے. جہاد بن نفس. جہاد بن نفس. ٹھیک. جہاد بن نفس کے ساتھ، اور جہاد بن ویسے بھی دیکھیں یہ جہاد بن نفس تو ہے ہی نا، وہ تو ماشاءاللہ یہی ہے کہ آپ اپنی خواہشات کے خلاف جائیں. اور جیسے کہا یہ جہاد بن نفس کو جوڑ دیا دوسرے. اب جہاد بن نفس کی اعلیٰ ترین شکل ہمیں عملی زندگی میں کیا ملے گی؟ اپنی جان کو حضرت عبداللہ بن مرواحہ جنگ موتا، جب وہ حضرت زید بن حارثہ، حضرت جعفر طیار، ان کی شہادت کے بعد ان کو کمانڈ دی گئی تو وقتی طور پہ خیال آ گیا بیوی کا. صحیح. عام امر انسانی ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک وہ جو تھی ان کی شامی فوج جس کے پیچھے وہ مختلف فوج کسے ان کی روما کی فوج ہے، جو بھی جا رہا ہے واپس نہیں آ رہا، اور مٹھی بھر نوجوان ہیں وہ اس پوری فوج سے، لاکھوں کی فوج سے، تو اس میں بچنے کی چانسز کیا تھے؟ جانے لگے تو دل میں یہ خیال آ گیا تو تھوڑا سا تأمل آ گیا. اور پھر وہ جو اشعار پڑھتے ہیں کہ اے دل تجھے کس چیز نے روکا، اگر تجھے تیرے باغات کے خیال نے روکا تو اللہ کی راہ پہ صدقہ کیے، اگر تیرے غلاموں کی خدمت میں روکا تو وہ آزاد کیے، اگر بیوی کی محبت نے روکا تو اسے 3 طلاقیں. صحیح. یہ ہے وہ نفس کشی. اور پھر چل اب نیزے کی انی پار کر دعا کرتے ہیں اللہ پاک کوئی ایسا نیزہ ہو جو میرا سینہ چیر کے نکل جائے، مجھے شہادت کا وہ مقام مل جائے.
ٹھیک. یہ ہے میڈیٹیشن کی آخری شکل کہ بالعمل ثابت کر کے دکھا دے کہ ہم نے ہر چیز چھوڑ دی. یہاں ہے وہ جو اقبال کہتے ہیں کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کیونکہ اس عمل کے بغیر جو ہے کچھ نہیں. تو روح جو ہے وہ اپنا اصل میں اس کا اصل مقام جو ہے وہ اس کیفیت کا نام ہے جب آپ دنیا کی چیزوں کو ترک کر کے اس مقصد کے لیے جو خدا کی رضا ہے. اور خدا کی رضا کیا ہے؟ انصاف سے بھرا ہوا معاشرہ اس دنیا میں پیدا کرو جہاں ظلم نہ ہو. اب آپ اس مشن پہ نکلے ہوئے ہیں، مسلمان قوم اس مشن پہ نکلی ہوئی ہے، اور اس مشن کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب وہ اس جہاد پہ چلتی ہے، جب اپنے رستے پہ چلتی ہے، تو وہ اپنے ارد گرد وہ ساری خواہشات جھاڑتی جاتی ہے، وہ ذہن صاف ہوتا جاتا ہے، اس کے نزدیک خدا کا پیغام رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک لاسٹ کویشچن ہے، یہ عالم ارواح کیا کنسیپٹ ہے؟ بات یہ ہے کہ اس میں نا جو اس میں ہمارے اکابرین ہیں، دانشور ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ مختلف سٹیجز تھیں اچھا تخلیق کی. جیسے ہم نے کہا ایک عالم امر ہے، ایک عالم خلق ہے. ابھی ذکر ہم نے ایک عالم امثال کا بھی کیا. تو اللہ پاک نے جب یہ کائنات کو وجود دینا تھا، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے اس نے مختلف سٹیجز میں جو ہمارے ہاں ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کیونکہ ہم لفظ سما اور اس کے بعد اس کے بغیر ہمیں سمجھ نہیں آتا. وقت ہمیں ایک ایسا چیز ہے جس میں ہم ماضی، حال اور مستقبل ضرور رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ پاک نے اس کے لیے جب چیزوں کو پیدا کیا تو ان کی ارواح کو جو تھا وہ اپنے امر سے جو اس کا تعلق تھا، ان ارواح سے جو تھا وہ آپ نے وہاں جو ہے خاص طور پہ جیسے کہتے ہیں نا الستُ بربکم، جب انسانوں کی ساری روحوں کو کیا کہ کیا تم مانتے ہو، گواہی دیتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کالو بلا، کیوں نہیں خدا، آپ ہمارے رب ہیں. پھر وہ وعدہ لیا گیا. تو وہ جو سٹیج تھی نا عالم ارواح کی، اب وہ سٹیج آپ یہ کہہ لیں کسی ڈائمینشنز میں ہے یا وہ کس جگہ پہ ہے، اس کا مقام کیا ہے؟ مقام زمان میں تو اس کا متقید ہے کہ وہ ساری چیزوں سے بننے سے پہلے ہوا، وہ اجسام کے آنے سے پہلے ہوا. لیکن مکان میں وہ کہاں ہے وہ خدا جانتا ہے. وہ کوئی کائنات ہی دوسری ہے یا وہ اسی کائنات کی کسی ڈائمینشنز کا حصہ ہے جو ہمارے ساتھ چلتا ہے. یہ واللہ عالم بالصواب. اچھا ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ. ناظرین، بڑی اچھی گفتگو سنی ہے آپ نے، تفصیل سے ڈاکٹر صاحب نے اس پر بحث کی آسان لفظوں میں تاکہ آپ لوگ سمجھ سکیں. میرے نالج میں بھی بہت اضافہ ہوا ہے، لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا مزید اپنے پروگرام کو کنٹینیو کرنے کے لیے. اس کے ساتھ ہی عمران زبیر کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.